cineinc.com. علم شاعری آداب عرض ہے. میرا نام ہے پرویز عالم اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مہر عالم خان صاحب. تو مہر صاحب آداب جناب. آداب حضور. cineinc.com پر ریڈیو منزل کی سیریز علم شاعری کے 6 پروگرام میں ذکر ہوگا کہ اردو شاعری کی بحریں کس طرح بنتی ہیں. لیکن حسب معمول پہلے کچھ شاعری اور محفل. فیض احمد فیض کی بے انتہا خوبصورت نظم کے ساتھ شیفالی فروسٹ. دشت تنہا میں اے جان جہاں لرزاں ہے تیرے آواز کے سائے تیرے ہونٹوں کے سراب. دشت تنہا میں دوری کے خاصوں خاک تالے کھل رہے ہیں تیرے پہلو کے سمن اور گلاب. واہ کیا بات ہے. فیض کا کلام شیفالی کی آواز میں جاری رہے گا. پہلے جناب مہر عالم خان صاحب آپ کی بات کہاں سے آگے بڑھائیں؟ آج ہم اپنی بات کو یہاں سے آگے بڑھائیں گے کہ ایک سبب ثقیل کے بعد جب ایک سبب خفیف آئے تو اس جوڑے کا وزن کیا ہوگا. میں آپ کو واپس انہی آوازوں کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. اگر ایک سبب ثقیل اور ایک سبب خفیف کو ہم جوڑیں یعنی فاصلے کا وزن کیا ہوگا اس کو دیکھیں تو کیا ہوگا. یہ دھنا دھن دھنا دھن. دھنا ایک وہ لفظ ہے جس میں دونوں پہ حرکت ہے, سبب ثقیل ہے, اور دھن جو ہے سبب خفیف ہے. تو دھنا دھن جو ہے فاصلہ سورا کی آواز ہو گئی. اب اس سے جو اب رکن نکلیں گے, یہ جو آواز پیدا ہو رہی ہے جس کو کہ عروض کے مجد عروض کے ایجاد کرنے والے خلیل بن احمد نے جس کو بتایا تھا, وہ ایک آواز اس میں سے نکلتی ہے. اور وہ آواز کیا ہے؟ دھنا دھن نہیں ہے, وہ یہ تو سنسکرت یا میوزک سے آئی تھی. وہ آواز ہے فعیلن. فعیلن, فا پہ زبر, این پہ زیر اور لن, لان پہ پیش اور نون ساکن. فعیلن. اب دیکھیے فعیلن بہت کام آنے والا آگے چلنے کے بعد میں. تو ٹھیک ہے صاحب, وزن نکلا ہمارا اس جوڑے کا, یعنی ایک سبب ثقیل اور ایک سبب خفیف کا وزن جو نکلا وہ ہوا فعیلن. اس کے بعد میں مفا اور علن دونوں ہم وزن ہیں. جیسے ایک لفظ ہے, ہم نے صبا کی مثال دی تھی اور وطن کی مثال دی تھی. تو دیکھیے وطن جو ہے یا چمن جو ہے یا گہن جو ہے وہ اس سے آواز نکل رہی ہے علن. علن چمن ہے نا, بالکل گمن. اور مفا کہاں سے نکلتی ہے؟ صبا, قضا, وفا, یہ سب آوازیں جو ہیں یہ مفا. اب یہ مفا جو ہے ان ایلیمنٹس کا ایک جز سمجھیے, جو ارکان بننے والے ہیں ان کا ایک جز مفا بھی ہے اور علن بھی ہے. ٹھیک ہے, اور ایک فا بھی ہے. فا بھی ہم نے سمجھا پہلے. تو جناب یہ ایک چھوٹی آواز اور ایک بڑی آواز ہے, یعنی ما اور فا, ای اور لن. لیکن اب دیکھیے آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہاں مفا میں بھی ایک چھوٹی آواز ایک بڑی آواز ہے, علن میں بھی ایک اور چھوٹی اور بڑی آواز ہے. تو کیا ضرورت تھی کہ دونوں پر؟ اب اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں, یہ عروضیوں سے سوال کرنے کا, اور ہم عروضی نہیں ہیں, ہم تو سیدھے براڈ کاسٹر ہیں, بات چیت کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں. ٹھیک بات ہے, اور جو پہلے سے باتیں اور یہ سیٹ ہے. ہاں اب اس میں ہم کہاں چکر میں پڑیں گے, لیکن کیونکہ بحریں ان سے بنی ہیں تو ان کو ہم رد نہیں کر سکتے. اس وقت ہم اس پوزیشن میں بھی نہیں ہیں کہ ان کو رد کریں. مفا علن ہو گیا, اس لیے کہ دونوں وتد مجموع ہیں. مفا بھی مجموع ہے اور علن بھی مجموع ہے. تو ٹھیک ہے صاحب, اب آئیے ہم وتد مفروق کا آہنگ سمجھتے ہیں. آہنگ آپ سمجھ گئے, یعنی جیسے ابھی آپ نے آہنگ یہ سمجھا نا, فعلن اور مفا علن یہ سمجھا آپ نے. اب ہم چلتے ہیں وتد مفروق کی طرف, جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حرکت والا, دوسرا ساکن, تیسرا حرکت والا. یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ مصرے کے درمیان میں اگر دو ساکن ایک ساتھ آئیں گے, ایک اصول ہے یہاں پہ کہ اگر دو ساکن ایک ساتھ آئیں گے تو ظاہر ہے کہ پہلا ساکن ایک متحرک کے بعد ہی آئے گا. ظاہر سی بات ہے, یہ تو بالکل ظاہر ہے, ہوگی کچھ حرکت ہوگی, لیکن لفظ میں اس کے بعد میں پھر ساکن جب دو ساکن ایک ساتھ آئیں گے تو ظاہر ہے پہلا ساکن ایک متحرک کے بعد ہی آئے گا, اور
یعنی ایکسیپشنل کیسز کو چھوڑ دیجئے، جیسے دوست ساخت وغیرہ میں جو وطد موقوف کی مثال بنتے ہیں، اس کے بارے میں اور بعد میں بات ہوگی، کہ دوسرا ساکن خود بخود متحرک ہو جائے گا. اب یہ کہ اسٹیٹمنٹ کے طور پہ سن لیجئے، اس کو مثالوں کے ذریعے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. انڈیپینڈنٹ لفظ ہیں. اب وطد موقوف کی بات ہوئی تھی نا، کہ وہ جس میں پہلا حرکت اس کی پہلے حرف میں حرکت ہے اور دو ساکن ہیں. تو میں ایسے کچھ لفظ آپ کو کہتا ہوں اور آپ سے بھی کہتا ہوں. جی جی جی. جیسے ایک جیسے گنتی ہے نا، بار وہی لفظ ہے، یعنی پہلے اس میں ایک بس ایک ہے نا، ایک میں سکون ہے، کافی سکون ہے اگر اکیلا پڑھیں. بار اگر آپ پڑھیں تو بار میں بھی رے پہ سکون ہے، تسکین ہے. تین میں نون پہ تسکین ہے. 4 اس پہ بھی رے میں تسکین ہے. 5 اس پہ بھی چے پہ تسکین ہے. 7 تے پہ تسکین. 8 ٹھے پہ تسکین. ٹھیک ہے سر. اب ایک ایک انڈیپینڈنٹ ہم پڑھتے ہیں. آپ پڑھیے ایک بار. ایک بار مت پڑھیے، ایک الگ وقفہ، اس کے بعد بار. 3 8 5 7. ٹھیک ہے صاحب، ایسے پڑھ لیا. اب ان کو ملا کے پڑھتے ہیں. دیکھیے تو وہ جو اصول نکلا ہے، اگر آپ ایسا تو نہیں جاوید اختر کا گانا بننے والا ہے؟ نہیں بالکل بن جائے گا اس سے. 1 2 3 اسی پہ بن جائے گا. تو اب ان 2 لفظوں کو ملا کے پڑھیے. جیسے ایک اور بار کو ملائیے. 1 بار 3 بار 4 بار 5 بار 7 بار 8 بار. تو آپ نے دیکھا ٹھا را یہ متحرک ہو گئے نہیں ہو گئے، ہے نا. اگر اکیلے پڑھے جائیں گے تو وہاں تسکین ہے، اور اگر ملا کے پڑھتے ہیں. بہت اچھی بات کی آپ نے. جیسے فرض کریے ایک تو ایک آپ بار خاموش ہو جاتے ہیں. نام جو ہے وہ وہاں پہ سکون ہے، ٹھہراؤ ہے. جی جی جی. بار 4 بار، اور پھر 1 بار 3 بار 4 بار 5 بار 7 بار 8 بار 9 بار. تو اب دیکھیے، اب اس سے دوسرا وزن نکل رہا ہے. اب میں اپنی مطلب کی بات پہ آتا ہوں. تو ایک بار نہیں، جب آپ نے پہلے جو رے ہے، جو را جو ہے وہ کہاں ایک طرف ساکت ہے اور کہاں اس میں موومنٹ ہو گیا، اور کہاں ایک دم سے موومنٹ ہو گیا. ہاں. تو اب دیکھیے، جیسے انڈیپینڈنٹ لفظ ہم نے ایک پڑھا تھا تو وہ وطد موقوف کی طرح پڑھا اس کو. لیکن جب ایک بار پڑھتے ہیں تو وہ وطد مفروق بن جاتا ہے نا. ایک کے کاف بھی جو ہے وہ متحرک ہو جاتا ہے، مفروق ہو گیا. ٹھیک ہے سر. تو یہ تھا. اب اس سے آوازیں بھی کچھ نکلتی ہیں. اس سے آوازیں کیا نکل رہی؟ ایک بار. ایک کو اگر ہم کریں تو فعل، ایک آواز نکلتی فعل. فے عین اور لام ساکن ہے، فعل. ٹھیک ہے، فے پہ زبر ہے. تو فعل ایک آج یہ سارے جو ہیں فعل کی آواز میں. لیکن جب آپ 1 بار 3 بار 5 بار 7 بار کرتے ہیں تو آپ اصل میں کیا آواز نکال رہے ہیں؟ فاعلہ 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 فاعلہ، اور آخری جو حرف آئے گا وہ 5 بار یہاں پہ فعل کی آواز نکلتی ہے نا. تو یعنی ہماری جو اگر ان کو آوازوں کو ملا کے پڑھتے ہیں جب وطد موقوف کی، تو سب میں حرکت دوسرے ساکن پہ بھی شروع ہو جاتی ہے. لیکن کیونکہ وہ آخری حرف جو ہے آتا ہے، اور اصول یہ ہے، ہم نے پہلے بتایا تھا کہ وہ آخری حرف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، تو وہ وہاں آواز فعل کی نکلتی ہے، فعلہ کی نہیں نکلتی. اور شروع میں فعلہ 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 فعل. تو دیکھیے یہ جو ہے یہ وہی ارکان کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. بالکل بڑھ رہے ہیں. اب آپ یہ محسوس کر رہے ہوں گے، جیسا میں نے کہا کہ وطد مفروق وطد مفروق وطد موقوف، یوں کر کے آوازیں نکل رہی. آخری جو ہے وطد موقوف آ رہا اور شروع میں وطد مفروق آ رہے ہیں. اب اس کی وطد مفروق اور وطد موقوف کی کچھ مثالیں دیجئے. جیسے کوئی آپ کے ذہن میں آ رہا ہے بھائی؟ جیسے خوف قتل. ہاں. جیسے شہر عشق. ہاں. عمر خضر مانگ کے لائے تھے. تو اس کا مطلب کہ آپ کی سمجھ میں پرویز صاحب، آپ کی نہیں بلکہ جو بھی ہمارا اس گفتگو کو سن رہا ہے، ہر اس سامع کی سمجھ میں یہ بات تو آ گئی کہ آہنگ چیز کیا ہوتی ہے. آہنگ پہ مجھے اچانک یاد آ گیا، میں قطع کلام کی معافی چاہتا ہوں. ہمارے جو اسرار الحق مجاز صاحب جی کا جو مجموعہ ہے وہ آہنگ ہے. ہاں بالکل یاد آ گیا. میرے خیال سے 1950 میں انہوں نے بالکل تھا آہنگ. جی. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اچانک مجھے ایک بات اور یاد آئی کہ آل انڈیا ریڈیو کی ایک میگزین نکلتی تھی، آکاش وانی، اور اس کا جو اردو آواز جی اس میگزین کا نام تھا آواز. آہنگ آواز. مجاز کو ان الفاظ کا بڑا شوق. ہاں، اور وہ اس کے ایڈیٹر بھی رہے تھے، شاید ایڈیٹر بھی رہے، فاؤنڈنگ ایڈیٹر تھے میرے خیال سے. جی سب سے پہلے انہوں نے کیا. تو جناب اب آپ یہ تو سمجھ گئے کہ آہنگ کیا ہوتا ہے، اور آہنگ ان آوازوں سے مل کے بنتا ہے. جیسے ہم نے کچھ کہا فعیلن کہا، ہم نے فاعلہ کہا، ہم نے مفاعیلن کہا. تو یہ جو ٹکڑے ہیں آوازوں کے ٹکڑے،
یہ جو ہیں بڑے کام کے ہیں. بہت اور یہ کیسے ڈیولپ ہوں گے اس کی بات آئیے کرتے ہیں. جی. ہم نے اصول سیگانہ میں سبب اور وتد بنیادی ہیں، ان کو سمجھ لیا. اور عروض کا جتنا بھی علم ہے اصل میں آپ دیکھیں تو 2 حرفی اور 3 حرفی اجزاء میں ہی ہے، یعنی فاصلہ صغریٰ کی ضرورت نہیں پڑتی، صرف سبب اور اس میں ہی چلتا ہے. تو انہی کی مختلف ترتیبوں سے بحریں وجود میں آتی ہیں. کیا بات ہے، یہ ہے سب پنچ دیکھیے لائن. 2 حرفی اور 3 حرفی الفاظ یعنی وتد اور سبب، انہی کی مختلف ترتیبوں سے ڈفرینٹ آرڈرز سے ساری بحریں وجود میں آتی ہیں. کیسے آتی ہیں؟ جی. ان بحروں کے جو ان آوازوں کے یا آہنگ جو طے کرتے ہیں ان کو ہم ارکان کہتے ہیں. ارکان جمع ہے رکن کی، ہے نا. تو ارکان کو ہم افائل بھی کہتے ہیں، یا تفائل کا بھی نام ہے، اس کا نام اصول بھی ہم نے رکھ دیا ہے، لیکن آپ ان کے چکروں میں کہاں پڑتے ہیں، یہ نام ہے. آوازوں کو سمجھنے کی خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہم نے کہا کہ ان کی مختلف ترتیبیں جو ہیں ارکان یا افائل کی تکرار سے ہی آہنگ وجود میں آتا ہے، بحریں وجود میں آتی ہیں، اور یہ بحریں ہی شعر کا پیمانہ ہوتی ہیں. اور عروضی ارکان اور افائل کی اب ہم جو گفتگو کریں گے وہ اس سے پہلے ہم یہاں پہ ایک اور لفظ جو دائرہ کا میں استعمال کرنا چاہوں گا، سرکلز، گولا، دائرے. جی دائرے. تو اب شاعری کا جو میتھمیٹکس ہے، جو ریاضی ہے، یعنی عروض، وہ موڈ اور وجدان کا پابند نہیں ہے، مگر ہے نا. عروض جو ہے ایک میتھمیٹیکل علم ہے. ہاں ٹھیک ہے. اس میں کوئی موڈ اور وجدان کی یا میڈنس کی بات نہیں کہ آپ پاگل ہو کے اس کے عشق میں کوئی شعر کہہ دیں. ہاں شعر کہہ دیں، لیکن شعر کو پرکھنا پڑے گا تو آپ کو ہوش مندی کے ساتھ اس میں آپ مطلب بے خودی اور بے خیالی کے عالم میں بھی عروض کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. جی جی. تو شعر کہتے ہوئے آپ اپنے موڈ کے مطابق آہنگ تو چن لیں گے، لیکن یہ آہنگ کس طرح بنتا ہے اس کے کچھ قاعدے اور اصول ہیں. ٹھیک ہے سر. ارکان یا فائل کی بات میں نے کی تھی کہ ایک ترتیب ہے وہ ریاضی کی باقاعدگی سے وجود میں آتی ہے. یعنی یہ ارکان ویسے ہی نہیں آ گئے کہ میں نے مفاعلن کر دیا اور آپ نے فائلن کر دیا اور انہوں نے فائلن کہہ دیا. بھائی جان یہ کوئی ہیپھیزرڈ وائسز نہیں ہیں، یہ باقاعدہ یعنی ایک اس کی ایک جس کو کہتے ہیں کہ باقاعدگی سے وجود میں آئے ہوئے چیزیں. یہ پوری سائنس ہے، ایک سائنس ہے. اور سچ بات یہ ہے کہ یہ سیریز شروع کرنے سے پہلے میں بھی سمجھتا تھا کہ ایک موٹے موٹے طور پہ کوئی 2-4 باتیں سمجھ لیجیے اور شعر اپنے آپ کہنا شروع کر دیں گے. آپ سمجھ رہے تھے کہ اگلی نشست میں آپ کی غزل سننی پڑے گی. مجھے لگا کہ جیسے جو بھی بہرے ہیں، مثال کے طور پہ کہ وہ ناصر کاظمی کی غزل ہے، غلام علی صاحب گاتے ہیں، اپنی لہر ہے اپنا روگ، ہے نا. کیا ہے وہ؟ اپنی دھن میں رہتا ہوں میں بھی تیرے جیسا ہوں. اپنی دھن میں رہتا ہوں، چھوٹی بہر کا شعر ہے. اپنی دھن میں رہتا ہوں میں بھی تیرے جیسا ہوں، وہ پچھلی رت کے ساتھی اب کے برس میں تنہا. اب اس میں کیا آوازیں نکل رہی ہیں آپ بتائیے. اپنی دھن میں رہتا ہوں تو کیا ہے؟ فعلن 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 ہے. تو میں نے آپ کو پہلے یاد ہوگا کہ خلیل کے حوالے سے خلیل بن احمد نے 15 بحریں دی تھی اور 4 بحریں اس کے بعد میں ایرانیوں نے اس میں اضافہ کی. اس طرح ٹوٹل 19 ہو گئی، اور یہ سالم بحریں تھیں. اور خلیل صاحب جو ہیں اب تقریباً 1300 سال پہلے ہوتے تھے، 8ویں صدی میں. انہوں نے 5 کے تھے، لیکن یہ کہ مکے میں تھے اس وقت. یہ علم یہ مجھے رٹ گئی باتیں آپ کو. تو دیکھیے یہ پروگرام کامیاب ہوتا ہوا لگ رہا کہ آپ کو اگر میں نے سکھا دیا تو دنیا سیکھ جائے گی. مطلب یہ ہے جہالت کا عالم، اور یہ عالم شوق کا دیکھا نہ جائے. تو پرویز صاحب دیکھیے، اب اس نے 5 سرکلز بھی دیے تھے، اور ان 5 سرکلز سے 15 بحریں نکال دی تھی بندے نے. اب یہ سرکل ذرا اس پہ غور کرتے ہیں کہ یہ دائرے ہیں کیا، اور ان دائروں سے کیسے بحریں نکلتی ہیں. کہ جتنی بحریں اس نے بنائی تھیں 7 حرف والی تھیں، 7 حروف تھے، یعنی جو 7 الفابیٹس ہیں ہاں وہ تھے اس میں، ان میں ارکان میں بنتے تھے. تو یہ اس نے 15 بحریں اسی سے نکالی تھیں، 7 حروف اس سے. بعد میں جو ہماری 5 حرفی بحریں ہیں وہ ایرانیوں نے دی، خماسی بحریں جن کو کہتے ہیں، کہ 5 حروف والی بحریں جو ارکان بنے وہ ایرانیوں نے ایڈ کیے، جس سے 4 بحریں انہوں نے اضافہ کیا. تو اب دیکھیے سب سے پہلا دائرہ وتد مجموع والے ارکان سبائی، یعنی ایسے 7 حرفی وہ تھا دائرہ تھا جس میں 7 حروف کا استعمال کیا گیا، اور وہ وتد مجموع. اس میں پہلی بحر جو ہے حزج، جس کی مثال میں نے آپ کو اجالے اپنی یادوں کے، یا آپ نے وہ غالب کا شعر پڑھا تھا. میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے جی، وہ یہ ہے کہ دیکھیے اب ہم بالکل وہاں پہنچ گئے ہیں جہاں ہمارے جو سامعین ہیں وہ ہمیں
ले जाना चाहते थे। शायद मेरे ख्याल से पहले प्रोग्राम में ही वो चाहते थे कि हम ये सब बातें करें जो अब आप कहने वाले हैं। देखिए अब समंदर आया है, बहर आई है। नहीं, अब ये बहर के नाम आ रहे हैं। और जब बहर का नाम आएगा और फिर तरकीब आएगी तो जाहिर सी बात है उसमें शेर भी कहा जाएगा। मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि इस प्रोग्राम को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और ये सिलसिला अगले प्रोग्राम में जारी रहे। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त। बहरों का सिलसिला अगले प्रोग्राम में ज़रूर जारी रहेगा, मगर वादे के मुताबिक एक बार फिर फैज़ का कलाम शेफाली फ्रॉस्ट के साथ। उठ रहे हैं कहीं गुर्बत से, उठ रहे हैं कहीं गुर्बत से, तेरी सांस की आज अपनी खुशबू में सुलगते हुए, मथम मथम दूर फक पार चमकते हुए, कतरा कतरा गिर रहे हैं तेरे दिलदार नजर की शबनम, इस कदर प्यार से ऐ जान जान रखा है दिल के रुखसार पे इस वक्त तेरे याद नहा यूं घुमाता है गरजे है अभी सुबह है फेरा, ढल गया हिज्र का दिन आ गए वस्ल की रात, दश्ते तन्हाई में ऐ जान जान लरज़ा है। क्या बात है। शेफाली और कलाम फैज़, वाह, शुक्रिया। और शायरी समझने, परखने और शायरी सीखने की ये जो रेडियो सीरीज़ है इल्म शायरी, उसका ये छठा प्रोग्राम अब अपने इख्तिताम को पहुंचा। Sinek.com पर रेडियो मंजिल के दीगर प्रोग्राम भी समाअत फरमाइए। तो सब आज बस इतना ही। परवेज़ आलम को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। मेहर आलम खां को भी इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। Sinek.com